السلام علیکم ناظرین، میری یہ خواہش ہے کہ ہماری عدلیہ ورلڈ میں جب رینکنگ کی جا رہی ہو تو یہ ٹاپ 10 میں ہو۔ ٹاپ 5 میں اگر مشکل ہے تو کم از کم ٹاپ 10 میں ہو۔ ناظرین، ورلڈ جسٹس پروجیکٹ کے نام سے ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے، یہ سول سوسائٹی کی آرگنائزیشن ہے جس کا مرکزی دفتر واشنگٹن ڈی سی امریکہ میں ہے۔ اس آرگنائزیشن کا مشن یہ ہے کہ وہ دنیا میں رول آف لا کو پروموٹ کرنے کے لیے کام کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی ملک میں جو بھی قوانین ہیں اس کے مطابق وہ ملک کام کرے یا اس ملک کو چلایا جائے۔ یہ آرگنائزیشن مختلف ممالک سے ڈیٹا کلیکٹ کرتی ہے اور پھر ہر سال ایک رینکنگ جاری کرتی ہے۔ یہ رینکنگ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور اس کا اثر زندگی کے تمام شعبوں پر ہوتا ہے۔ خاص طور پر دوسرے ممالک نے جب انویسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر یہ رینکنگ جو ہے وہ کیا ہے۔ وہ یہ کیوں دیکھتے ہیں وہ آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ انویسٹمنٹ سرمایہ سے کی جاتی ہے اور سرمایہ بہت ہی حساس ہوتا ہے۔ اس کا کوئی وطن نہیں ہوتا، کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ یہ صرف اور صرف اس جگہ پر ٹکتا ہے جہاں یہ اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتا ہے۔ اس کے لیے لا اینڈ آرڈر سچویشن اچھی ہو، اگر اس سے کوئی زیادتی کرے تو وہاں کی عدلیہ فوراً انصاف مہیا کرے۔ اس لیے WJP کی رینکنگ کو دنیا میں بہت زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے۔ WJP ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے لیے مختلف طریقے استعمال کرتی ہے اور ایک طریقہ یہ ہے کہ دنیا میں کسی جگہ کا انتخاب کرنے کے بعد یہ پھر ساری دنیا سے مختلف ماہرین کو بلاتی ہے اور کہتی ہے کہ آ کے آپ یہاں بتائیں کہ آپ کے کنٹری میں جو رول آف لا ہے وہ آپ کے شعبے میں کس طرح امپیکٹ کر رہا ہے یا اس کا کس طریقے سے یہ اثر انداز ہو رہا ہے۔ عام لوگوں کا خیال ہے کہ WJP صرف عدلیہ کے فیصلوں کو دیکھتے ہوئے ایویلیویٹ کرتے ہیں اور رینکنگ جاری کرتے ہیں۔ یہ ایسا قطعاً نہیں ہے۔ رول آف لا کے یہ 8 ایسپیکٹس جو ہے، 8 پہلو وہ دیکھتے ہیں، 8، اور ان سب پہلوؤں کو ایویلیویٹ کرنے کے بعد پھر ایک ڈیٹا کی صورت میں اس کی ٹیبولیشن کرتے ہیں اور کسی ملک کو وہ رینکنگ دیتے ہیں۔ اگر ان ایسپیکٹس پہ آپ غور کریں اور اس کا انالیسس کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ زندگی کے تقریباً ہر شعبے کو کور کرتے ہیں۔ گویا کسی بھی ملک کے مکمل حالات کے بارے میں جاننے کے لیے اگر آپ یہ ان کی ایشو کی گئی جو رینکنگ ہے اس کو آپ دیکھیں تو آپ کو بہت اچھے طریقے سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ کس ملک کے کیا حالات ہیں۔ بعض بڑے بڑے ورلڈ لیول کے انویسٹرز یہی ورلڈ رینکنگ جو جاری کرتے ہیں ان کو دیکھنے کے بعد فیصلہ کرتے ہیں کہ کس جگہ پہ کتنی اور کیسے انویسٹمنٹ جو ہے کرنی ہے یا کس شعبے میں انویسٹمنٹ کرنی ہے۔ میں ان ایسپیکٹس کے بارے میں آپ کو مختصراً بتاتا ہوں۔ پہلے میں آپ کو ان 5 ممالک کے نام بتانا چاہوں گا جو کہ 142 ملکوں کی جو انہوں نے رینکنگ کی ہے ان میں ٹاپ میں آتے ہیں۔ پہلا نام ڈنمارک کا ہے، دوسرا ناروے کا ہے، تیسرا فن لینڈ کا ہے، چوتھا سویڈن کا ہے اور 5واں نام جرمنی کا ہے، اور وطن عزیز کا نام 130ویں نمبر پر ہے۔ ناظرین، پہلا ایسپیکٹ کیا ہے؟ کنسٹرین آن گورنمنٹ پاور۔ یہ کیا ہے میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں۔
کہ گورنمنٹ کی پاورز پر چیک وہ قانون کا ہو سکتا ہے، یعنی قوانین ایسے بنائے گئے ہوں کہ جو گورنمنٹ کی پاور ہے وہ صحیح طریقے سے استعمال ہو، یا اس کے اوپر چیک رہے کہ غلط طریقے سے استعمال نہ ہو۔ قوانین ہو سکتے ہیں، رولز ہو سکتے ہیں، ریگولیشنز ہو سکتی ہیں، پھر عوام کا چیک ہو سکتا ہے، پھر میڈیا کا چیک ہو سکتا ہے۔ جتنے زیادہ اسٹرانگ چیکس ہوں گے اتنا ہی زیادہ جوڈیشل طریقے سے گورنمنٹ اپنی پاورز کو استعمال کرے گی، یعنی اندھا دھند مرضی سے پاور سے استعمال نہیں کرے گی۔ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیے دیتا ہوں، چونکہ یہ آج کل، ویسے تو ہم اپنے وطن عزیز کی بات کریں تو مثالیں ہی مثالیں ہیں، لیکن ہائی کورٹ ایک بندے کو ریلیز کرتی ہے کہ جی اس کی ضمانت ہو گئی، وہ باہر نکلتا ہے تو ایم پی او کے تحت اس کو دوبارہ پکڑ لیا جاتا ہے۔ یہ ہے کہ گورنمنٹ کی پاور پہ چیک نہیں ہے، یہ اس کو کہتے ہیں کنسٹرین آن گورنمنٹ پاور۔ اب دوسرا، ایبسنس آف کرپشن۔ کرپشن جو ہے یہ فائنانشیل ہو سکتی ہے، مورل ہو سکتی ہے، لیگل ہو سکتی ہے، ایڈمنسٹریٹو ہو سکتی ہے۔ کرپشن کی جو بہترین ڈیفینیشن، میں جاپان میں ایک سیمینار 2 ہفتے کا ایک بلکہ کورس تھا، یہ اٹینڈ کر رہا تھا، جو کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک انسٹیٹیوٹ نے اس کو ارینج کیا تھا، اور دنیا کے تمام ممالک سے لوگ جو وہاں آئے ہوئے تھے۔ وہاں کرپشن کی ڈیفینیشن پہ جو اتفاق ہوا وہ یہ تھی، اینی تھنگ دیٹ پلیوٹس دا سوسائٹی از کرپشن، کہ کوئی بھی ایکشن یا وجہ جس وجہ سے سوسائٹی جو ہے وہ اس میں گند آ جائے، یعنی اس میں صفائی نہ رہے، وہ ٹھیک نہ رہے، وہ کرپشن ہے۔ تو یہ وہ دیکھتے ہیں کہ کسی ملک میں کرپشن کا لیول کیا ہے، یہ رینکنگ جاری کرنے کے لیے دوسرا اسپیکٹ ہے۔ تیسرا یہ ہے اوپن گورنمنٹ۔ اوپن گورنمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عوام کو پتہ ہو کہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، گویا یہ گورنمنٹ ہر قسم کی انفارمیشن اپنی عوام کو دو۔ ہمارے ہاں بھی رولز ہیں کہ ہمیں ایکسیس ٹو انفارمیشن، ہمارا آئین بھی کہتا ہے، قوانین بھی کہتے ہیں، لیکن ہمیں بتایا کچھ نہیں جاتا کہ کیا کیا جا رہا ہے۔ سارا کچھ جو ہے وہ کانفیڈینشیل طریقے سے ہوتا ہے۔ تو یہ جتنی اوپن گورنمنٹ ہوگی، انفارمیشن لوگوں کو معلوم ہوگی، اتنا ہی کرپشن اور ناانصافی کے چانسز جو ہیں وہ کم سے کم ہو سکتے ہیں۔ یہ میں فردر ڈیٹیل میں نہیں جاتا۔ چوتھا، فنڈامنٹل رائٹس، انسانی حقوق کے بارے میں اپنے وطن عزیز کی کیا بات کروں۔ ساری دنیا کے پیپرز اور میڈیا جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ ہمارے ہاں فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں، انسان کے جو بنیادی حقوق ہیں، ان کا کیا عالم ہے۔ پانچواں جو ہے آرڈر اینڈ سیکیورٹی۔ اس میں ہر قسم کی سیکیورٹی شامل ہے، جان و مال سے لے کر باقی تمام حقوق کی سیکیورٹی بھی شامل ہے اس کے اندر جو ہے۔ یہ سارا کچھ، یہ جو انہوں نے ورلڈ رینکنگ جاری کرنی ہوتی ہے، یہ تمام اسپیکٹس کا بڑے اچھے سے ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں، اس کا انالیسس کرتے ہیں۔ چھٹا جو ہے ریگولیٹری انفورسمنٹ۔ اس میں اسیس کرتے ہیں کہ ریگولیشنز کو کس حد تک امپلیمنٹ کیا جاتا ہے، یعنی رولز اور پھر ریگولیشنز بنائے گئے ہیں۔ ریگولیشنز یہ ہے کہ جو آپ نے قوانین کا استعمال کرنا ہے، اس کا پروسیجرز کیا ہے، سسٹمز کیا ہیں، اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے۔ ناظرین، میں کیا بات کروں، بس اپنے وطن کے بارے میں بات نہیں کرتا۔ یہ ریگولیشنز جیل میں بھی ہو سکتے ہیں، عدالتوں میں بھی ہو سکتے ہیں، ہاسپٹلس میں ہو سکتے ہیں،
ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں ہو سکتے ہیں. پھر جو 7واں نمبر ہے وہ سول جسٹس کا ہے، اور 8واں جو ہے کرمنل جسٹس کا ہے. اگین آج کل اخباریں بھری پڑی ہیں کہ کون سا پروسیجر جو ہے وہ ہماری ہائی کورٹس یا سپریم کورٹ استعمال یوز کر رہی ہے، یعنی اس پہ امپلیمنٹیشن کر رہی ہے. آپ صرف ایک چیز کا اندازہ لگا لیں، بہت امپورٹنٹ کیس ہے جس کو سنا جانا چاہیے، جس کا امپیکٹ پورے پاکستان پہ ہے، اس کی باری ہی نہیں آتی. یا یہ ہے کہ اسٹے آرڈر دے دیا جاتا ہے اور پھر 3 4 5 سال تک وہ اسٹے پہ کام چلتا رہتا ہے. تو یہ کیا دنیا نہیں دیکھ رہی؟ اور پھر ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہم ٹاپ رینکنگ میں آئیں؟ یہ آپ خود اندازہ لگا لیں. یہ جو 8 ایسپیکٹس میں نے بتائے ہیں، اس میں ہمارے ملک میں کی کیا حالت ہے، اور کیا 142 یا 139 کنٹریز کی اگر ایویلیویشن کرے یہ ادارہ، تو ہم 130ویں نمبر پہ آئیں گے. تو یہ کوئی اچنبے والی بات نہیں ہے. یہ جو 8 اہم فیکٹرز ہیں، اس کی امپلیمنٹیشن اور پرفارمنس لیول کو اسیس کر کے یہ رینکنگ کرتے ہیں، اور اس رینکنگ کا تمام دنیا اس کو بہت امپورٹنس دیتی ہے اور اس کی بڑی اہمیت ہے. ان تمام 8 فیکٹرز کا تعلق ملک کی ہر قسم کی ڈیولپمنٹ اور گورننس سے ہے. ہم ان 8 فیکٹرز میں بہتر پرفارمنس دیں گے تو ورلڈ رینکنگ میں اوپر آئیں گے. جو ہی ہم اوپر آئیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو لوگوں کے جا کے کہنا نہیں پڑے گا کہ آؤ ہمارے ملک کے اندر انویسٹمنٹ کرو. دنیا میں انویسٹرز جو ہیں وہ خود یہ رینکنگ میں آپ کو ٹاپ 5 10 میں دیکھ کے آپ کے ملک میں آئیں گے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے. جو ہے ہمارے ساتھ لوگ تجارت کرنا چاہیں گے، ہمیں قرضہ دینے میں بھی ہچکچائیں گے نہیں. IMF کی جو باتیں ہیں ان کو زیادہ فکر یہ ہوتی ہے کہ ان کو کوئی ایڈ دیتے ہیں، قرضہ دیتے ہیں، تو یہ صحیح جگہ پہ خرچ ہونا چاہیے، یعنی اس کا استعمال جو ہے پراپر طریقے سے ہونا چاہیے. میں یہاں ہائی کورٹس یا سپریم کورٹس یا لوور جوڈیشری کی بات نہیں کروں گا، کیونکہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ ہماری کورٹس کس طرح کام کر رہی ہیں. اگر کوئی نہیں دیکھ رہا تو یہ کورٹس اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہی. ناظرین، آپ کے لیے یہ بات بہت حیران کن ہوگی کہ اس وقت سب سے زیادہ پاورفل اور افیکٹو کورٹ انڈیا کی سپریم کورٹ ہے نا حیرانی کی بات. کل ہم سب اکٹھے ہی تو تھے. آج یہ کیسے ممکن ہوا کہ وہ دنیا میں ان کی سپریم کورٹ جو ہے وہ نمبر 1 ریٹ کی جا رہی ہے؟ یاد رکھیں، سپریم کورٹ کو پاورفل اس کی انتظامیہ بناتی ہے. انتظامیہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل کرتی ہے. ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ کورٹس کے فیصلوں کی کوئی اہمیت نہیں. کورٹس کی توہین انتظامیہ اور عدلیہ خود مل کے کر رہے ہیں. کسی جگہ پہ عدلیہ کے فیصلے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں کہ عدلیہ کی توہین ہوتی ہے، اور کسی جگہ پر انتظامیہ عدلیہ کے فیصلوں پہ عمل درآمد نہیں کرتی. کون سدھارے گا ہمارے ملک کو؟ کیا ہم بھی دیکھ سکیں گے کہ WJP ورلڈ جسٹس پروجیکٹ کی رپورٹ میں ہمارا نمبر جو ہے ٹاپ 5 میں یا ٹاپ 10 میں ہو سکتا ہے؟ جس دن عدلیہ کو احساس ہوگا کہ دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے اور دنیا والا بھی ہمیں دیکھ رہا ہے. ہم یہاں عدالت لگائے بیٹھے ہیں، اس نے وہاں عدالت لگائی ہوئی ہے، اور ہم وہاں بھی آخری نمبر پہ ہیں.
یہ عہدے، یہ ایکسٹینشنز سب عارضی ہیں۔ میری رائے یہ ہے کہ ایکسٹینشن ہر شعبہ میں شجر ممنوعہ ہونی چاہیے۔ یہ آنے والوں یعنی اپنے جونیئرز کی حق تلفی ہے، نا انصافی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔